الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں وہاں پر عزت کے، شرف کے مختلف معیارات ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی معیار پر عزت دی جاتی ہے اور کسی معیار پر اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، یعنی گویا کسی کو وقار ملنا ہے، عزت ملنا ہے، تو مختلف معیارات انسانی معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق انسان کو عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قسم کے معیارات وہ ہیں کہ جس میں مال اور دولت کی کثرت انسان کی عزت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے، کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، تو وہ عزیز، وہ بڑا وقار والا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مال جس راستے سے کمایا گیا ہو، جس طرح سے کمایا گیا ہو۔ کاروبار اور نوکری، سرکاری ملازمت اور بڑے بڑے عہدوں پر جب انسان فائز ہوتا ہے تو وہاں وہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، کس قسم کی رشوت کا بازار گرم کرتا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اس کا مقام اور مرتبہ طے کیا جاتا ہے کہ یہی عزت کا اور شرف کا حامل ہے۔ پھر گھروں کی تعمیر، اس کے اوپر بے تحاشا پیسہ خرچ کرنا اور رشتے اور زمینات کا حصول ایک اور معیار ہوتا ہے جس پر عزت قائم ہوتی ہے۔ زمینات جتنی زیادہ ہو، لینڈ لارڈ جتنا بڑا ہو، اس کو معاشرے میں، سماج میں عزت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سیاسی اور سماجی قوت جس طریقے سے بھی حاصل کی گئی ہو، لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کو خراب کر کے جیسے بھی سیاسی اور سماجی طاقت حاصل ہوتی ہے، وہ گویا عزت کا اور شرف کا اور وقار کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عزت اور شرف کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسری طرح کے جو معیارات ہیں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ جہاں ایمان اور دیانت کو اصلیت حاصل ہوتی ہے، کہ جہاں ایمانداری ہو، لوگوں میں دیانت داری ہو، وہ قابل عزت اور بڑائی اور مرتبے کا سمجھا جاتا ہے۔ نیکی اور شرافت، کہ انسان اصلاً نیک ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی سرشت میں شرافت ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ نیکی اور شرافت کا معاملہ کرتا ہے، چاہے اس کے پاس مکان بڑا نہ ہو، چاہے اس کے پاس بڑی نوکری نہ ہو، چاہے اس کے پاس جائیداد اور مال اور بینک بیلنس نہ ہو، وہ عزت کا، احترام کا، قدر کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سادگی اور متانت ہے، عدل و انصاف ہے، یہ وہ صفات ہیں جو عزت کا باعث بنتی ہیں۔ یہ دونوں تصویریں، یہ دونوں پکچرز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں کم اور زیادہ دیکھی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں وہاں کن چیزوں کو فوقیت حاصل ہے، کن چیزوں کو احترام کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، مقام اور مرتبے کا، عزت اور شرف کا سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال کو جاننے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
बहुत तफसीली रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपनी आंख बंद कर आंख खोल कर अपने गिरीबान में झांक कर देखें, अपने अतराफ के माशरे में नजर डालें, तो बहुत साफ समझ में आएगा कि किन लोगों की इज्जत है, किन को एहतराम दिया जाता है, किन को मकाम और मर्तबा हासिल होता है। सबसे पहला सवाल यह है कि हम खुद किन लोगों को इज्जत देते हैं। हमारी शादियां, हमारे घर, हमारे घरों की तामीर किन लोगों की बुनियादों पर, किस मेयार के ऊपर रखी जाती है। जब हम अपने बच्चों के रिश्ते तलाश करते हैं तो हमारे सामने मेयार क्या होता है? क्या तकवा मेयार होता है, दीन मेयार होता है, या इसके मुकाबले में हसब, नसब, माल और दौलत, ये चीजें हमारे सामने मेयार होती हैं। एक और सवाल ये करें कि हम किन लोगों से मुलाकात के ख्वाहा होते हैं, किन लोगों की मुलाकात को हम पसंदीदगी से निगाह से देखते हैं, और किन लोगों के साथ उठने बैठने के लिए हम तैयार नहीं होते और वहां हम बेइज्जती या छोटापन महसूस करते हैं। किन लोगों के दरमियान बैठकर हम अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। ये वो छोटे और बुनियादी सवालात हैं कि अगर हम इस पर गौर करें, कि सवालात अपने आप से करें, तो फिर बात बिल्कुल साफ, 2 और 2 की तरह साफ हो जाएगी कि आज हम किस मेयार के पीछे चले जा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी के लिए लोगों की इज्जत के, वकार के, एहतराम के लिए किस मेयार को हमने खुद अपनी जिंदगी में इख्तियार किया हुआ है। तो इससे ये सवाल कि हम इज्जत कहां तलाश करते हैं, हम एहतराम कहां तलाश करते हैं, कौन लोग होते हैं जिनके लिए हम उठ खड़े होते हैं, जिनके लिए हमारी नजरें बिछी जाती हैं। हजरत हफीज मीरठी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि आज मर्दुम शनासों को क्या हो गया, आज मर्दुम शनासों को क्या हो गया, लोग झुकते हैं बहरूपियों के लिए। ऐसे लोगों के सामने इज्जत की, वकार की मंजिलें तय की जाती हैं जो दरअसल बहरूपिये होते हैं, जिनका दिखावा, जिनकी मुस्कुराहट, जिनका लेन देन का मामला हमारे सामने कुछ और होता है, लेकिन उनका अंदरून कुछ और खबासत से भरा हुआ होता है। तो ये अगर इज्जत का, शर्फ का, एहतराम का अगर मेयार हमारी जिंदगी में बन गया है, तो ये हमारे लिए बड़ा सवाल है, सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये रवैया माशरे के लिए नासूर हो रहा है। जिस माशरे में ये मेयारात कायम हो जाएं, झूठे मेयारात, तो वो माशरे को अंदर से घुन की तरह खाते चले जाते हैं और वो माशरा कमजोर हो जाता है, माशरे की असल कुव्वत खत्म हो जाती है और सिर्फ चमकती हुई चीजों का एतबार होता है और लोग उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम भी यही रास्ता तो इख्तियार नहीं कर रहे हैं? हम किसको इज्जत देते हैं, किसका एहतराम करते हैं? ये सवाल एक मुस्लिम माशरे में इंतहाई जरूरी है, इसलिए कि कुरान मजीद, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनके पास इज्जत का, शर्फ का, एहतराम का जो मुस्तहक होते थे, उसमें ना मालदार होता था, ना साहिब जलाल और साहिब सरवत कोई होता था, ना साहिब जायदाद होता था। उनके पास तो तकवा और ईमानदारी और नेक नफ्सी दरअसल मेयार था। कुरान मजीद हमारे सामने जो मेयार पेश करता है, मैंने जो आयतें इब्तिदा में तिलावत की है, उसमें ये बात इरशाद फरमाई कि ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, कि जो अस्हाब नार है और अस्हाब जन्ना है वो बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्ना वो है जो दरअसल कामयाब होने वाले हैं। हमारे बुजुर्ग आमतौर पर ये बात कहते हैं कि ये बच्चे की चाल ढाल देखो, इसकी जो फुर्ती और इसकी जो अक्लमंदी और सीखने की सलाहियत है, मुझे यकीन है कि ये बच्चा जिंदगी में बड़ी तरक्की करेगा। कुछ लड़कों के, कुछ बच्चों के बारे में कहते हैं कि इसकी सुस्ती, इसकी कायली, इसका निकम्मापन, ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी ऐसे ही इसकी गुजर जाएगी। बिल्कुल यही तस्वीर है जो कुरान मजीद हमारे सामने खींचता है कि जो जन्नत वाले हैं, उनकी जिंदगी का एक एक अमल, उनकी जिंदगी का एक एक कदम और एक एक फैसला और एक एक अमल ये बताता है कि ये जन्नत के शहदाई है, जन्नत के तालिब हैं और जन्नत के हुसूल इनकी अल्टीमेट ख्वाहिश और इनका गोल है। इसके मुकाबले में कुछ लोगों के आमाल, उनका रवैया, उनका लेन देन, उनके मामलात ये बताते हैं कि ये अल्लाह को नाराज करने वाले हैं और इन्होंने जहन्नम के रास्ते को मुंतखब किया है। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। एक और मेयार कुरान हमारे सामने रखता है कि मोमिन और मुनाफिक ये दोनों के दरमियान तफरीक करता है।
مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ثابت قدمی دکھاتا ہے، منافق وہ ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی طرف نہیں جھکتا ہے اور اسلام کے مسلمانوں کے خلاف وہ عمل اور سازشیں کرتا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے کہتا ہے منافقین جب صحابہ اور اللہ کے رسول جنگ سے واپس ہو رہے تھے تو منافقین نے کہا کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافقین نے کہا کہ جب ہم مدینے کو واپس پہنچیں گے تو عزت والا ہوگا وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ حالانکہ ان کا اشارہ تھا مسلمانوں کی طرف، اپنے آپ کو عزت والے سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکالے گا۔ اور قرآن مجید کا اللہ رب العالمین کا جو جلال ہے، جو ہیبت ہے، جو انداز بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ غور کریں۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ حقیقت میں اگر کوئی عزت کا، شرف کا، احترام کا، مقام اور مرتبے کا اگر مستحق ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے رسول ہے اور مومنین ہے۔ کیوں کہ یہ وہ مومنین ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہر حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، تنگی کی، مصیبت کی، پریشانی کی، ہر حال میں وہ ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اسی لیے وہ عزت کے اور شرف کے مستحق ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ منافق اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو سمجھ نہیں ہے، نہ ان کو علم ہے، نہ یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ عزت کا اور وقار کا اور احترام کا اصل معیار کیا ہے۔ پھر قرآن یہ بات بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جب اسلام مشکل میں ہو، ملت اسلامیہ مشکل حالات سے گزر رہی ہو، تو ویسے وقت پر اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اس کے دین کی نصرت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ ان لوگوں سے زیادہ بڑا اور افضل ہے جو لوگ فتح کے بعد اور اسلام کو قوت حاصل ہونے کے بعد دین کی خدمت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کا بہترین وعدہ تو دونوں کے لیے ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، ان کا مرتبہ ان لوگوں سے بہت بلند ہے جو بعد میں اس راستے کے اوپر آتے ہیں اور اسلام کو عزت حاصل ہونے کے بعد، مسلمانوں کو قوت حاصل ہونے کے بعد وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ تیسرا پہلو جو قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی، طیب اور ناپاک میں جو فرق ہے وہ دراصل عزت کا معیار ہے۔ ایک آدمی غلط راستے سے مال کماتا ہو، غلط راستے سے جائیداد کماتا ہو، غلط راستے سے قوت اور طاقت حاصل کرتا ہو، تو یہ تمام ناپاک ذرائع چاہے کتنے خوشنما نظر آئیں، چاہے کتنے پہاڑوں کے برابر نظر آئیں، اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ اور ایک بات یہ فرمائی کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ خبیث ناپاک اور طیب پاک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہ خباثت کی کثرت تمہیں کتنا بھی گرویدہ نہ کر لے، وہ کتنی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، اس کی کثرت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہوا کہ غلط چیز، گندی چیز، ناپاک اور خبیث چیز، چاہے اس سے دنیا بھر جائے، دنیا کی ساری انسانیت اس راستے کو اختیار کر لے، ایک مومن اور ایک نیک اور ایک شریف انسان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ رب العالمین کے راستے کو اختیار کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے راستے پر چلتا ہے۔ پھر قرآن مجید ایک اور بات انہی منافقین کی تصویر کھینچتے ہوئے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ظاہری شان و شوکت اور اس کے مقابلے میں تقوی والے میں بڑا فرق ہے، دونوں کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے یہ جو شہروں اور ملکوں میں لوگ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی چلت پھرت، ان کی ظاہری شان و شوکت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔
چاہے یہ کتنی ظاہری شان و شوکت جمع کر لیں، کتنی چلت پھرت اور دوڑ دھوپ ان کی ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کے پاس رتی برابر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ محض چند روزہ زندگی کا لطف ہے جو حاصل کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی یہ سب جہنم رسید ہونے والے ہیں۔ تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو معیار ہمارے سامنے رکھا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ہے، اور فرما برداری کے مقابلے میں جو معیار رکھا، جو بات بتائی، وہ دراصل سارے مجرم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا تم مسلمانوں کو، فرما برداروں کو، اللہ والوں کو مجرموں کے برابر کر دو گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس قسم کے معیارات قائم کر رہے ہو؟ کس قسم کا حکم لگاتے ہو؟ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح صاف نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی کے معیارات کیا تھے، وہ کس چیز کو عزت کا، شرف کا، احترام کا، وقار کا درجہ مانتے، معیار مانتے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے کوئی معیارات نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، بہت سارے جو مکے کے سردار تھے جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی آپ سے ملنے کے خواہش مند ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت عمر ان کو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدنا سیدنا کہہ کر ان کو بٹھاتے، ان کو اپنے پاس بلا لیتے۔ اب یہ جو سردار تھے تو آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ، ہم بڑے سردار تھے اور عمر نے آج ایک کالے حبشی غلام کو ہمارے اوپر ترجیح دی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام تمہارے سامنے بھی، ہمارے سامنے بھی پیش کیا گیا، بلال کے سامنے بھی پیش کیا گیا، لیکن بلال نے سبقت کر لی، اسلام کی دعوت پر لبیک کہا، اسی لیے آج اس کو سبقت حاصل ہے۔ یعنی گویا معیار اللہ رب العالمین کی اطاعت، فرما برداری، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جان نثاری معیار بن گیا تھا، اور اسی کے مطابق صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معاملہ کرتے۔ بدر کے صحابہ میں خود آپس میں جب کسی کو احترام سے دیکھا جاتا تو وہ بدر کے صحابہ ہوتے، سابقون الاولون صحابہ ہوتے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیکیوں میں سبقت حاصل کی، اپنی جانوں کا، اپنی مال کا نذرانہ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر پیش کیا۔ تو لہذا آج اگر احترام کے، عزت کے، شرف کے اگر مستحق ہیں تو یہی بدر کے صحابہ کو باقی تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احترام کی نگاہ سے دیکھتے۔ تو یہ وہ معیارات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی یافتہ صحابہ نے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر قائم کر کے دکھایا کہ نہ مال کی، نہ مال و دولت معیار ہے، نہ گھر اور زمینات معیار ہے، نہ عہدہ و منصب معیار ہے، نہ اور کوئی چیز معیار ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی معیار ہے، کوئی عزت کا، وقار کا، احترام کا مقام حاصل کر سکتا ہے تو وہ دراصل اللہ رب العالمین پر ایمان ہے۔ اس تمام گفتگو سے یہ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عزت کا جو معیار ہے، اصل معیار ہے وہ ایمان ہے، اللہ رب العالمین کا دین کا علم ہے، تقوی ہے اور عمل صالح ہے، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے، طیب اور پاک راستہ حاصل کرنا ہے اور شکر گزاری کی کیفیت ہے۔ یعنی یہ وہ صفات ہے جو دراصل انسان کو احترام انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچاتی ہیں، اونچے ترین مقام پر یہ صفات ہیں جو انسان کو پہنچاتی ہے۔ یہ معاملہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا، آج سے چند سو سال پہلے بلکہ ہمارے بہت سارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ آج سے 50-70 سال پہلے کیا ہوتا، تو انسان چاہے کمانے والا، بڑی دولت رکھنے والا ہو، لیکن اس کے مقابلے میں صاحب علم کو فضیلت حاصل تھی۔ جو لوگ نیک ہوتے، شرافت کے ساتھ معاملہ کرتے، بے شک ان کے پاس دولت نہیں ہوتی لیکن ان کو عزت اور وقار، مقام اور مرتبہ دیا جاتا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ماحول کو، اس کیفیت کو ہم اپنے معاشرے میں ایک مرتبہ پھر زندہ کریں۔ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کا عدم احترام کرنا،
کسی کے ساتھ غلط رویے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سارے انسان قابل احترام ہیں، لیکن ان تمام انسانوں میں زیادہ احترام کا، ہماری توجہات کا اگر کوئی مرکوز ہو سکتا ہے تو وہ ہے جو عزت شرافت کا راستہ اختیار کرے، نیکی کا راستہ اختیار کرے، طیب راستہ اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے۔ اب اس ماحول کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو میں آپ کے سامنے 4 باتیں کروں گا، 4 رکنی فارمولا پیش کروں گا، اور یہی وہ چیز ہے جسے جماعت اسلامی ہند آج سارے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو مسلمان دین کی خدمت کے لیے کم از کم کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ تربیہ اور تزکیہ کا اہتمام کرے۔ کس کی تزکیہ، کس کی تربیت؟ تو سب سے پہلے اپنا تزکیہ، اپنی تربیت، اپنے اہل و عیال کی تربیت، اور ان لوگوں کی تربیت جس پر آپ کا حکم چلتا ہو، جو آپ کے کمانڈ میں دیے گئے ہوں، چاہے وہ کاروبار میں ہو، اداروں میں ہو، معاشرے اور سوسائٹی میں ہو، تو وہ لوگ جن کے اوپر آپ کا حکم چلتا یا زور چلتا ہے، ان تمام کے تزکیہ اور تربیت کا اہتمام کریں، ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا، ان میں سے بد اخلاقیوں کو، غلط چیزوں کو نکالنے کا یہ اہتمام کرے۔ جیسے قرآن مجید ہمارے سامنے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے اہل ایمان بننے کے بعد کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ کے راستے پر جانے سے بچاؤ۔ جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو ان کو اصحاب الجنہ میں شامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی، اپنے زیر دست لوگوں کی تربیت، ان کے تزکیہ کا اہتمام کریں۔ یہ نمبر 1۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اسلام کے حیات آفرین پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں، انسان کرا رہا ہے، مسائل کا شکار ہے، راستہ صاف نظر نہیں آتا، زندگی کیسے گزارے معلوم نہیں ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے معلوم نہیں ہے، انسان سرگردہ ہے، حیران ہے، پریشان ہے۔ اس کی سرگردہ جو ہے اور حیرانی اور پریشانی کو دور کرنے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب و سنت کی شکل میں دیا ہے، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ تو ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کے حیات آفرین پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دفتروں میں، جہاں جہاں ایسے انسان جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے ہیں، ان تک یہ میسج اور پیغام لے کر پہنچے کہ قرآن کا، سیرت کا، حدیث کا، اسلام کا پیغام کیا ہے، کس طرح دنیا سدھرے گی اور کس طرح آخرت سدھرے گی۔ تو دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ اسلام کی دعوت اور اسلام کے میسج اور پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے جس ایریا، جس سوسائٹی، جس بستی کے اندر ہم رہتے ہیں، اس بستی کو سدھارنے کی کوشش کریں، ان کی اصلاح کا کام ہو، ان کے اندر بہتری پیدا ہو، لوگوں کے اندر سے جو خرابیاں اور غلط چیزیں آ گئی ہیں اس کو ایک ایک کر کے نکالا جائے، اور سارے مسلمانوں کی اصلاح اس طرح ہو کہ اللہ کی عبادت کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، لین دین کی بات ہو، ہر پہلو سے ہمارے معاشرے میں جو برائی ہے وہ ختم ہو جائے، اور قرآن اور سنت کے مطابق ہمارا معاشرہ تیار ہوتا چلا جائے۔ تو گویا مسلمانوں کی اصلاح یہ تیسرا کام ہے جس سے ہم وہ صحیح معیارات قائم کر سکتے ہیں اور معاشرے کو ایک مرتبہ پھر اس طرح کا معاشرہ بنا سکتے ہیں جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے معاشرے کی تعمیر کی تھی۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے خادم بنیں، انسانوں کے خدمت گزار بنیں۔ یقیناً بڑے بڑے ادارے قائم کرنا، اس کے ذریعے سے منظم انسانوں کی خدمت کرنا وہ بھی ضروری ہے، لیکن آج جس پہلو کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں ہر فرد، چاہے وہ مسلم سوسائٹی میں، مسلمانوں کی بستی میں رہتا ہو یا مکسڈ بستی کے اندر رہتا ہو، ہر جگہ وہ ایک خادم انسانیت کی حیثیت سے جانا جائے، اس کے اطراف لوگوں کے مسائل حل ہوں، اس کے اطراف لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں، اس کے اطراف رہنے والے لوگ اس سے رجوع کریں تاکہ وہ اس کو صحیح حل بتا سکے۔ یہ بالکل وہی تصویر ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ ایک خاص کیفیت کے ساتھ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اس پریشانی کا اظہار ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے،
जिब्राइल जो आए हैं और वही लेकर आए हैं, तो वही की उस कैफियत के बाद आप एक खास पर कैफियत से गुजरते हैं। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर खींची थी, तो दरअसल खादिम इंसानियत की वही तस्वीर है जो आज हमारे माशरे के अंदर पैदा होना। एक एक मुसलमान उस तस्वीर का लाजिमन हिस्सा बनना जरूरी है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरजते कांपते वहां पहुंचे, हजरत खदीजा के पास पहुंचकर कहा कि मुझे डर है, मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। उस मौके पर जब आपकी तबीयत थोड़ा करार आया, थोड़ा तबीयत संभली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो फरमाया वो ये है कि उन्होंने फरमाया कि हरगिज नहीं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज नहीं, आप खुश हो जाइए, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा न करेगा। देखिए कि क्या तस्वीर है जो खींची जा रही है कि खुदा की कसम अल्लाह कभी आपको रुसवा न करेगा। आप रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेसहारा लोगों का बार बर्दाश्त करते हैं, नादार लोगों को कमा कर देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और नेक कामों में मदद करते हैं। यानी ऐसा गैर मामूली किरदार जो एक खादिम इंसानियत का किरदार है कि वो हर पल हर लम्हा इंसानियत के दर्द में तड़प रहा है और जो उसकी मदद हो सकती है वो करने के लिए तैयार है। मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर हम अपने माशरे में फिर से वही माशरा कायम करना चाहते हैं जो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का था, फिर से उस मेयार को वापस लाना चाहते हैं कि जहां दौलत, सरवत, जमीन और जॉब और मुकाम और मनसब के मुकाबले में ईमान, दियानत, शराफत मेयार बन जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम इन 4 महाजों पर हम काम करें। सबसे पहले अपना और अपने अहलो अयाल का, अपने जेर 10 लोगों का तज़किया और तरबियत का एहतमाम करें। नंबर 2, इस्लाम के पैगाम को आम करें। नंबर 3, मुसलमानों की इस्लाह करें। और नंबर 4, सारे इंसानों की बिला तफरीक मजहब व मिल्लत खिदमत के लिए तैयार हो जाएं। तो अल्लाह ताला की रहमत से तवक्को है कि एक मर्तबा फिर इस्लाम का वो सही नमूना हम सारी इंसानियत के सामने पेश कर सकेंगे जो दरअसल सारी इंसानियत के लिए हयात आफरीन पैगाम होगा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम फिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन क़दीमुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीमुन व रब्बुन हलीम।